السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے ہوئی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ملاقات کس قدر حیرت انگیز اور حکمت سے بھرپور تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کی کہانی میں یہ ایک نہایت اہم موڑ تھا، جہاں ان کی زندگی ایک نئے راستے پر گامزن ہوئی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک اجنبی سرزمین میں، ایک ایسے وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے یار و مددگار تھے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رہنمائی اور سکون کا انتظام کیا؟ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ملاقات صرف ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک خدائی منصوبہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر مدعو کیا اور ان کے ساتھ وہ کون سی حکمت اور نصیحتیں بانٹی کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ کو کس چیز کی پیشکش کی تھی اور عزت بخشی تھی؟ اس گانے میں نہ صرف محبت اور مہمان نوازی کی جھلک ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کے انعامات اور حکمتوں کی گواہی بھی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مدد پہنچاتا ہے، وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین راستہ منتخب کرتا ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اس عظیم ملاقات کی تفصیلات جانیں گے، جو نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے بھی ہیں، ایک روشن مثال ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس واقعے کی مکمل حقیقت اور اس کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر طویل اور مشقت بھرا تھا۔ جب وہ مدین کے علاقے میں پہنچے تو ان کے پاس نہ کوئی سامان تھا، نہ کوئی مددگار۔ وہ ایک تھکے ہوئے مسافر کی طرح درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے، جہاں ایک کنواں موجود تھا۔ ان لوگوں کا ہجوم اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں مصروف تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے میں لگی ہوئی ہیں، لیکن دو عورتیں اپنے جانوروں کو کنویں کے قریب لانے کی بجائے ایک طرف روک کر کھڑی ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئی اور ان سے پوچھا کہ وہ کیوں پانی نہیں پلا رہی ہیں؟ تو ان عورتوں نے جواب دیا کہ وہ اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا کر چلے جائیں۔ تو ان کے والد بوڑھے ہونے کی وجہ سے یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور اس کے بعد دوبارہ درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ تھکاوٹ اور بھوک سے نڈھال ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، ان کی مدد فرمائے۔ کچھ دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس آئی اور شرم و حیا کے ساتھ انہیں اپنے والد کے پاس چلنے کی دعوت دی تاکہ ان کے کام کی اجرت دی جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب وہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچے تو حضرت شعیب نے ان سے ان کی حالت اور حالات کے بارے میں پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری کہانی سنائی اور وہ کیسے مصر سے نکلے اور کن مشکلات کا سامنا کیا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات سنی اور انہیں تسلی دی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ کی مدد کی اور ان کی ایمانداری کو دیکھ کر انہیں اپنی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کی پیشکش کی۔ شرط یہ رکھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال تک ان کے ساتھ رہیں اور ان کے جانوروں کی دیکھ بھال کریں۔ اگر وہ 10 سال مکمل کریں تو یہ ان کی مرضی پر ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور یوں یہ عظیم ملاقات ان کی عظیم میں سکون اور حکمت کا نیا باب کھولتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشکش کو قبول کر لیا اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دی۔ یہ وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ ایک طرف وہ اپنے پرانے دکھوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف انہیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت اور حکمتوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ نبھاتے اور وہ حضرت شعیب کے جانوروں کو دیکھ بھال کرتے اور انہیں چراگاہوں میں لے جاتے اور ان کے پانی کا بندوبست کرتے۔ ان کا کام صرف نہ جسمانی محنت کا تقاضا تھا بلکہ صبر اور حکمت کا بھی چاہتا تھا۔ تو اسی دوران حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے لیے ایک بہترین رفیق اور اپنی قوم کے لیے ایک ذمہ دار اور نیک شخص دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحتوں کے ذریعے زندگی کی مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد کی۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت اور علم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مضبوطی اور بہتر فیصلے کرنے کی نصیحت عطا کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقررہ مدت مکمل کی تو وہ اپنے وعدے پر قائم رہنے کے بعد حضرت شعیب سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا اور یہ ملاقات ایک عظیم نصیحت اور محبت کی یاد بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ کے ساتھ ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کا یہ سفر انہیں مزید آزمائش اور انعامات کی طرف لے گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے ایک عظیم مشن کی ابتدا کرنی تھی، جو نہ صرف بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے تھا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق بھی تھا۔ یہ ملاقات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر، ایمانداری اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ یہ کہانی ہے حکمت اور قربانی اور اللہ کی طرف کی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی زوجہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو ان کے دل میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں اور دعائیں گونج رہی تھیں۔ یہ سفر ان کے لیے نہایت اہم تھا کیونکہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا مشکلات اور کیا انعامات ان کا انتظار کر رہے ہیں۔
راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب اور حیران کن منظر دکھائی دیا۔ ایک پہاڑ کے دامن میں ایک درخت سے روشنی نکل رہی تھی جو نہایت پرکشش اور روشن تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ سے کہا کہ وہ وہاں جائیں تاکہ روشنی کی منبع کو پتہ لگائیں اور اگر ممکن ہو تو تھوڑا آگ لے کر آئیں، کیونکہ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور انہیں روشنی کی ضرورت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس روشنی کے قریب پہنچے تو وہ حیران رہ گئے۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی بلکہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ یہ ایک مقدس مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پہلی بار کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ وہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ ایک زندہ سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پیچھے ہٹ گئے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے جو انہیں فرعون اور ان کے پیروکاروں کو دکھانی ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دوسرا معجزہ بھی عطا کیا۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور نکالا تو وہ روشن اور چمکتا ہوا تھا بغیر کسی عیب یا نقصان کے۔ یہ دوسرا معجزہ بھی ان کے نبوت کا مشن کے تصدیق کے لیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کے راستے پر بلائیں۔ یہ ایک بہت مشکل اور کٹھن کام تھا، کیونکہ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق تیار ہو گئے۔ یہ لمحات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ اہم ترین لمحات تھے جنہوں نے نہ صرف ان کے مشن کی بنیاد رکھی بلکہ دنیا کو ایک عظیم سبق دیا کہ اللہ کی مدد سے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ سفر نہایت خاص تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی نشانات شامل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو دل و جان سے قبول کیا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ فرعون کے دربار میں جانا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ فرعون نہ صرف خود کو خدا سمجھتا تھا بلکہ اس کے پاس بے شمار فوج اور طاقت بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے رخصت لی اور اپنے عصا کو اللہ کے دی ہوئی معجزات کے ساتھ فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ ان کا مددگار ہو اور ان کے دل کو مضبوط کرے۔ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے انہیں حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت سکون اور عاجزی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں تمہیں اللہ کی واحد کی عبادت کی طرف بلانے آیا ہوں۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑا کہا کہ کیا تم مجھے اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کو کہہ رہے ہو؟ تو کیا تم یہ معلوم نہیں کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرسکون لہجے میں جواب دیا کہ تم غلطی پر ہو اے فرعون۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، وہی سب کا رب ہے۔ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور یہی معجزات اس بات کی دلیل ہیں کہ میں سچا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا اور وہ ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہوا تو فرعون اور اس کے درباری حیرت زندہ رہ گئے۔ درباری ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور دربار میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن فرعون اپنی ضد اور تکبر پر ڈٹا رہا کہ یہ جادو ہے، ہمارے لیے بھی اس سے بہتر جادو دکھا سکتے ہیں۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا معجزہ دکھایا۔ جب انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے نکالا تو وہ ایک چمکدار اور روشن تھا جیسے سورج کی روشنی۔ یہ ایک منظر دیکھ کر فرعون کے درباری اور بھی زیادہ حیران ہو گئے، لیکن فرعون اپنی ضد پر قائم رہا اور کہنے لگا کہ یہ سب فریب ہے۔ میں تمہارے جادوگروں کو بلاؤں گا اور تاکہ وہ تمہارے جادو کو شکست دے سکیں۔ یہ مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک عظیم روحانی اور نظریاتی جنگ کا آغاز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کو جاری رکھا اور فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے۔